بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ان کے ذمے ایک یہودی کے 4 درہم قرض تھے۔ اس یہودی نے اس قرض کی وصولی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد لینی چاہی اور یوں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اس آدمی کے ذمے 4 درہم قرض ہیں اور یہ ان دراہم کے بارے میں مجھ پر غالب آ چکا ہے، یعنی میں کئی مرتبہ ان سے تقاضا کر چکا ہوں لیکن یہ مجھے دیتا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس کا حق اسے دے دو۔ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، دینے کی میرے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق اسے دے دو۔ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، دینے کی بالکل گنجائش نہیں۔ اور میں نے اسے بتایا تھا کہ آپ ہمیں خیبر بھیجیں گے اور امید ہے کہ آپ ہمیں کچھ مال غنیمت دیں گے، اس لیے وہاں سے واپسی پر اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق ادا کرو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کسی بات کو 3 دفعہ سے زیادہ نہیں فرماتے تھے۔ 3 دفعہ فرما دینا پورے اہتمام اور تاکید کی نشانی تھی۔ چنانچہ حضرت ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کو ساتھ لے کر بازار کی طرف چلے۔ اس وقت ان کے سر پر ایک مختصر سا عمامہ تھا اور ایک چادر کی تہ بند باندھے ہوئے تھے۔ جب بازار پہنچے تو انہوں نے عمامہ اپنے سر سے اتارا اور اس کو تہ بند کی جگہ باندھا اور تہ بند والی چادر کو علیحدہ کر کے اس یہودی سے کہا کہ تم یہ چادر مجھ سے خرید لو۔ اس نے یہ چادر ان سے 4 درہم میں خرید لی۔ انہوں نے یہی درہم اس کو دے کر قرض سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ اتنے میں ایک بوڑھی خاتون وہاں سے گزری۔ انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حالت میں دیکھ کر کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ انہوں نے اس خاتون کو سارا قصہ سنا دیا تو نیک دل خاتون نے کہا، اچھا تو آپ میری یہ چادر لے لیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی چادر اتار کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، انصار کے 2 آدمی کسی ایسے میراث کا جھگڑا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس کے نشان مٹ چکے تھے اور کوئی گواہ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو اور جس کے بارے میں مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، میں اس میں اپنے رائے سے فیصلہ کرتا ہوں، لہذا جس آدمی کی دلیل کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، جس کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کا حق لے رہے ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کا حق ہرگز نہ لے، کیونکہ میں تو اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں اور وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ یہ ٹکڑا اس کے گلے کا ہار بنا ہوا ہوگا۔ اس پر وہ دونوں حضرات رونے لگے اور دونوں میں سے ہر ایک نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا حق اسے دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے یہ ارادہ کر لیا تو جاؤ اور حق پر چلو اور اس میراث کو آپس میں تقسیم کر لو، اور تقسیم کرنے کے لیے قرعہ اندازی کر لو، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد تم دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کو اپنا حق معاف کر دے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت نے چوری کی۔ اس عورت کی قوم والے گھبرا کر محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت کی سفارش کر دیں اور یوں ان کی عورت چوری کی سزا سے بچ جائے۔
جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے بدل گیا اور فرمایا، اے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم مجھ سے اللہ کی حدود کے بارے میں سفارش کی بات کر رہے ہو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ سفارش کر کے انہوں نے غلطی کی ہے، اس لیے فوراً حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے استغفار فرمائیں۔ شام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمانے کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اما بعد، تم سے پہلے لوگ صرف اسی وجہ سے ہلاک ہوئے جب ان کا طاقتور اور معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد شرعی قائم کرتے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ ضرور کاٹوں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، جس پر اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اور پھر اس نے بہت اچھی توبہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ عورت میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اس کی ضرورت کی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ربیعہ بنت نذر نے ایک لڑکی کا دانت توڑ دیا۔ ان لوگوں نے قصاص کا مطالبہ کیا۔ ربیعہ کے لوگوں نے دوسرے فریق سے معافی کی درخواست کی، جسے ان لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ اب دونوں فریق بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصاص جاری کرنے کا حکم فرمایا۔ ان کے بھائی انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میری بہن ربیعہ کا دانت توڑ دیا جائے گا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قصاص اللہ تعالیٰ کی کتاب کا فیصلہ ہے۔ راوی نے کہا، پھر دوسرے فریق راضی ہو گئے اور انہوں نے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بعض ایسے بندے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار وضو کے بعد موزے پہننے کا ارادہ فرمایا، لیکن دیکھا کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موزہ ایک عقاب اڑا کر لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ عقاب نے موزے کا منہ زمین کی طرف کیا، جس سے ایک سیاہ سانپ گرا۔ اس عمل کے بعد عقاب نے موزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسی ضرورت سے گستاخی کی تھی کہ اس کے اندر سانپ غصہ ہوا تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر معمور فرمایا، ورنہ میری کیا مجال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایسی بے ادبی کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، ہم نے جس حادثے کو باعث صدمہ سمجھا وہ دراصل باعث رحمت تھا۔ عقاب نے عرض کیا، میں نے تو ہوا میں اڑتے ہوئے موزہ شریف میں سانپ دیکھ لیا، تو یہ میرا کمال نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ ہی کے نور اور روشنی کا فیضان اور عکس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک کافرہ عورت بچہ اٹھائے بغرض آزمائش اور امتحان حاضر ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی گود میں 2 ماہ کا دودھ پیتا بچہ بولنے لگا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں۔ بچے کی ماں کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور غصے سے کہنے لگی، خاموش ہو جاؤ، یہ گواہی تیرے کان میں کس نے سکھا دی؟ بچے نے کہا، اے میری ماں، تو اپنے سر کے اوپر تو دیکھ، تیرے سر کے اوپر
حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، مثل بدر کامل کے وہ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ وہ فرشتہ مجھے وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا رہا ہے اور کفر و شرک کے ناپاک علوم سے خلاصی رہائی دلا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بچے، یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا، میرا نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبد العزیز ہے، مگر ان مشرکوں نے میرا نام عبد العزیٰ رکھا ہے۔ اس پاک ذات کے صدقے جس نے آپ کو پیغمبری بخشی، میں اس عزیٰ بت سے پاک اور بیزار اور بری ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد نبوی بنائی تو اس میں ممبر نہیں تھا، مسجد کے اندر کھجور کا ایک تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اجازت دیں تو ایک ممبر نہ بنا لیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی، چنانچہ ایک ممبر بنا لیا گیا۔ اگلی دفعہ جب خطبہ دینے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے اور خطبہ دینا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھجور کے اس تنے میں سے اس طرح رونے کی آواز آنے لگی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر روتا ہے۔ سب لوگوں نے حیران ہو کر اس تنے کو دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر سے نیچے اترے اور کھجور کے تنے کے قریب گئے، اس کے اوپر دست شفقت رکھا اور اس کو دلاسا دلایا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو گلے سے لگایا، تب وہ تنا اس طرح سسکیاں لیتے ہوئے چپ ہوا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر چپ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔